مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات اکرام، کہا جاتا ہے کہ کردار کی نیکی اندر آ جائے نا تو ابتدا ہی سے نظر آنے لگتی ہے. یہ بڑا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات محاورہ بھی ہے کہ جو ہونہار پیدا ہونا ہو وہ شروع سے ہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس میں ہونہاری کی کیفیات پیدا ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں بت پوجے جا رہے تھے. بت پرستی نہیں تھے، بت فروش بھی تھے. بت بنا کر بیچتے تھے، ان کی کمائی تھی، بیچنے کا کاروبار کرتے تھے. تو سوچئے ذرا کہ ایک وجود جسے آنکھ کھولتے ہی بت پرست ملے ہوں، جس کی آنکھ کھلی ہو تو لوگ بت پوجنے والے ہوں، بت بیچنے والے ہوں، بتوں کی پرستش کی دعوت دینے والے ہوں، مبلغ ہوں. ساری خرابیاں موجود تھیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو قدرت کا فیصلہ اپنا تھا. یہ قدرت کے فیصلے کائنات پر اس طرح طاری ہو جاتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. ماں انہیں ایک غار میں لے گئی. ایک غار تھی جہاں چھپا لیا بچے کو. کئی سال وہاں رہے. غار کی زندگی یعنی ماں کے ذہن میں آ گیا تھا کہ یہ ماحول اس بچے کے لیے سازگار نہیں ہے. گھر کا ماحول بھی تھا لیکن ماں سمجھ گئی تھی کہ آنے والا کوئی اور ہے، اس لیے چھپا کے اندر لے گئی، چھپا کے رکھا. بلکہ مفسرین تو کہتے ہیں شعور کی عمر تک باہر آنے نہیں دیا، بچپنا وہیں گزار دیا. جب ہوش آیا، جب دنیا داری کا تجربہ آنے لگا تو غار سے نکلے تو دیکھا کیا کہ وہ جو گھر کا سربراہ تھا وہ بت پوج رہا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلا جملہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو خدا مانتے ہیں؟ کیا بت کو خدا سمجھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے. یہ پہلا شعور کا نقطہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام ادا کر رہے کہ گھر سے کہہ رہے ہیں. یہ بات میں بڑے واضح کر دوں کہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ والد تھے. جو گھر میں سربراہ تھا وہ والد نہیں تھا، چچا تھا. والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے طارق نام تھا والد کا. یہ جو ذکر قرآن مجید نے جب اب ذکر کیا تو کتنی حکمت سے ایک جملہ کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ. جب کہا انہوں نے اپنے باپ آزر سے. تاریخ کہتی ہے
عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ جب باپ ہو تو کہتے باپ کو کہا، جملہ صاف تھا، باپ کہہ کے بعد نام کیوں لیا؟ یعنی قدرت بتا رہی ہے کہ یہ باپ تو تھا لیکن آذر ہے، یہ اصل باپ نہیں ہے۔ قدرت اشارہ دے رہی ہے، فوراً اشارہ کر رہی ہے۔ کیوں کہ اگر یہ اصل باپ ہوتا تو کہنے کی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا اپنے باپ سے کہا یا آذر سے کہا۔ یہ دونوں کی تفریق نظر آ رہی ہے، قرآن مجید نے وضاحت کی ہے۔ اسے کہتے ہیں زبان میں، یہ انگریزی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی، ہر زبان میں آتا کہ کوئی لفظ نام استعمال کیا جائے اور اس کی وضاحت میں شک ہو کہ یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے بعد میں۔ یہ قانون محمود غزنی کا بادشاہ ہندوستان پہ آیا، یعنی لوگ شک کریں کون سا محمود آیا تو غزنی کا بادشاہ، اس کی وضاحت ہے جو محمود کا نام ہے، یعنی وہ آیا تھا جو غزنی کا بادشاہ تھا۔ یہ تاریخ، یہ ادب عربی نہیں، ادب انگریزی میں بھی ان اپوزیشن ٹو دی ناؤن اور پروناؤن، انگریزی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ناؤن اسم ہو یا ضمیر ہو، اس کی وضاحت کے لیے جملہ آنا چاہیے جو ثابت کرے کہ جو پہلے میں دو کا شک ہو رہا ہے وہ ایک ہو جائے۔ قرآن مجید نے وہی انداز استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کا انداز کتنا واضح ہے کہ لوگوں کو شک نہ رہ جائے۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ ان کے والد، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے، جہاں میں ایک بات اور بھی واضح کروں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو نسل آئی ہے یہ ساری مومن تھی۔ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں آیا جو ایمان میں نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی حدیث ہے کہ میں ارحام طاہر سے اصلاب طاہر میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ فرمایا یہ پاکیزہ نسل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک نہ ایک وجود رکھا ہے جو اللہ کو ماننے والا تھا، دنیا کو خالی نہیں کیا۔ اور یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک کوئی بھی وجود اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی قیامت تب آئے گی جب وجود کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ کہا اپنے باپ آذر سے کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں؟ اصنامن، یہ نہیں کہا کہ بت خدا ہے، اتتخذو، کیا آپ بنا رہے ہیں؟ یعنی وہ ہے نہیں، آپ کا کردار ہے کہ آپ بنا رہے ہیں۔ الہہ، الہ بنا رہے ہیں، معبود بنا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ گمراہی ہے۔ انسان کو اپنے شعور سے بھی، رسول نے کہا تھا کہ خدا کے وجود کے لیے میرے پاس نبی نہ بھی آئے تو میرا ضمیر جو ہے وہ پکار رہا ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی پکار رہا ہے۔ کیوں کہ انسان کی فطرت کا ڈھانچہ ہی ایسے تیار کیا گیا ہے کہ یہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت دنیا میں رہی ہے ہر دور میں کہ عقل سلیم والے مانتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تاریخ عرب پڑھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 100 سال 150 سال کی کوئی نبی نہیں ہے۔ 500 سال سے کوئی نبی عرب میں نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری نام وہ بھی عرب میں نہیں آیا، آخری نام تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا، عراق اور شام میں آتے رہے، سعودی عرب، اور یہ جو عرب کی سرزمین جزیرہ نمائے عرب ہے یہ بالکل محروم رہی ہے۔ کوئی نبی کا آج تک تاریخ نے نشان نہیں دیا، نہیں تھے، لیکن اللہ کو ماننے والے موجود تھے۔ حضور کے دادا ہی کہتے ہیں، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بت پوج رہے ہیں کعبے میں اتنے رکھے ہوئے ہیں، آپ سردار کعبہ ہیں، آپ سردار بھی ہو کر
مکے کے سربراہ بھی ہو کر یہاں بت رکھے ہیں، سارے پوجنے آتے ہیں، آپ نہیں آتے۔ سربراہ تو ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے۔ ابو جان نے یہی کہا تھا کہ آپ دعویٰ نبوت نہ کریں، نہ آئیں، ہمیں پتہ ہے آپ نہیں آتے، یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بتوں کو پوجا نہیں کرتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب میں جو کہا تھا وہ تاریخ کا بہت بڑا جملہ تھا کہ اربن واحدن ام الف رب، کیا لوگوں ایک رب کو پوجوں یا ہزار ربوں کو پوجوں؟ ربن واحدن، ایک رب کو پوجوں، ام الف رب، کہ 1000 رب بنا لوں، ادین اذا تقسمت الامور، میں یہ دین لے آؤں اور جب اللہ نے فیصلہ کیا تو کیا جواب دوں؟ جب امور کے فیصلے ہونے لگ گئے تو میرا کیا جواب ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، دادا سمجھتے تھے کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے۔ بہت لوگ سمجھتے تھے، بہت لوگ سمجھتے تھے، انہیں حنفاء کہتے ہیں۔ تاریخ عرب میں ایسے لوگوں کو حنفاء کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کے قائل ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگ تھے جو قائل ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یمن سے روایات، ارتقاء حسین نے تو اتنی روایات کٹھی کی ہیں اس بارے میں کہ یمن سے لوگ آتے تھے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ رب ایک ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں مل رہا ہے اور ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اس علاقے سے ملے گا، اس علاقے سے ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کس کو پوچھتے ہو؟ ان رب کو پوچھتے ہو۔ اب انسان جب پوچھتا ہے تو دنیا کی تاریخ بت پرستی پڑھ لیجئے، یا تو مروب ہو کے پوچھتا ہے کہ کوئی طاقتور ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا، یا محبت سے کہ کسی سے بہت پیار ہو گیا اس کے سامنے سر جھکا دیا، یا دولت کے لالچ سے، یا اقتدار کے نشے میں۔ یہ جتنے بھی پوجے گئے ہیں، ہندوؤں کے بت ڈھونڈ لیجئے، وہ تو ہر ایک کو بت بنا لیتے تھے۔ ہندوؤں کی عادت خدا کی تعداد ہی مقرر نہیں ہے، جس سے ڈرو، جس سے پیار کرو بت بنا لو۔ اس لیے کوئی مذہب نہیں چلا ہندوستان میں، سارے مذہب کہتے ہیں ہندوستان کا مذہب جو بھی آیا، بدھ مت آیا، جین مت آیا، سارے ہی ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ وہ بت پوجتے تھے، اگر بدھ آ گیا تو بدھ کا بت بنا کے اندر رکھ لیا، پوجنا ہی ہے نا، کسی کو پوج لیا۔ وہ کہتے تھے ہمارے بڑے کو پوجتے ہیں، وہ بھی پوجنے لگتے۔ اس طرح سب کو بت پرست بنا دیا انہوں نے، ہر بڑے کو کا بت بنایا۔ ارے جو برگد کو پوج سکتا ہے، جو پیپل کے درخت کو پوج سکتا ہے، وہ انسان کیوں نہیں پوجتا؟ سب کو پوجتے رہے، بت بناتے تھے، رکھتے تھے، پوجنے لگتے تھے۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے یہی حربہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا تھا کہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کا بت بنا کے اندر رکھتے ہیں، یہ محبت سے آنے لگ جائیں گے، یہ آنے لگ جائیں گے، بس مذہب ختم ہو جائے گا۔ لیکن مجدد صاحب کہتے ہیں بات اتنی بنی کہ ان سے بت بن نہیں سکا۔ پوری تاریخ ہند گواہ ہے کہ رسول اللہ کا بت نہیں بنا۔ اتنے بت پرست کہ ہر چیز کا بت بناتے رہے لیکن نہیں بنا۔ قدرت کہہ رہی تھی ہم نے بے مثل پیدا کیا ہے، ہم نے بے مثل پیدا کیا ہے، اس کی مثل تلاش نہیں کر سکو گے، پتھروں میں بھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ تو یہی ہوا، اسلام بچا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اسلام ہندوستان میں بچا ہے تو رسول اللہ کے وجود سے بچا ہے، ورنہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا۔ وہ تو خدا گنگا کو پوجنے لگ گئے تھے، وہ تو دریا کی روانی کو پوجتے تھے، وہ تو درخت کو پوجتے تھے، تاروں کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے۔ سورج بنسی خاندان پورا ہندوستان پہ حکومت کر رہا، سورج کو پوجتا تھا۔ چندر بنسی خاندان رہا، چاند کو پوجتا تھا۔ پوجنے والے ایک ایک کو پوجتے رہے، یہاں تک کہ بت بنایا، تصویر بھی نہیں بنی، ایک لٹ کھڑی کر لی، اسے پوجنے لگ گئے۔ جس سے تصویر نہیں بنی گا، تصویر کی ضرورت کیا ہے، پوجنا ہی ہے، پتھر کو پوجنا۔ یہ کیفیت رہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے کس حکمت سے بات کی۔ قرآن کہتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا اس طرح اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی طاقت کا مظاہرہ دکھا دیا، بتا دیا کہ طاقت کس میں ہے، کون طاقت والا ہے، حکومت کس کی ہے، ان بتوں کی ہے، ان جانوروں کی ہے، ان انسانوں کی ہے، یا کس کی حکومت ہے۔ فرمایا ہم نے واشگاف کر دیا ابراہیم علیہ السلام، ہر چیز سامنے کر دی، سب کچھ دکھایا۔ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کتنا بڑا جملہ قرآن نے کہہ دیا۔ اور میں اس لیے دکھا دیا تھا کہ وہ ہمارے یقین والے بندے بن جائیں۔ ایک تو شک ہے نا کہ شاید وہ ہو، شاید وہ ہو، ایمان شک سے نہیں آتا، شک ہو جائے تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ ایمان نام یقین کا ہے، جو مانا ہے اس یقین سے مانو کہ کوئی طاقت بھی تمہیں یقین سے متزلزل نہ کر سکے، یہ طاقت چاہیے۔ فرمایا ہم نے اس لیے کائنات کا ملاحظہ کرا دیا، پوری کائنات پہ نظر دوڑا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ وہ ایقان والے بندے بن جائیں، یقین والے بندے بن جائیں۔ کیا کیا؟ قرآن نے کچھ تفصیل بیان کیا ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، کھڑے تھے رات آ گئی، اندھیرا ہو گیا، تارے نکل آئے، رات چھا گئی، را کوكبا، تو دیکھا ستارے نکل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، رات آ گئی ہے، ستاروں پر نظر پڑی تو ان سے کہا کہ یہ خدا ہیں تمہارے؟ ستاروں کو پوجتے تھے، کوئی ثریا کو پوجتا تھا، کوئی پروین کو پوجتا تھا، کوئی 6 ستاروں کا جھرمٹ پوجتا تھا، کوئی 12 ستاروں کا جھرمٹ پوجتا تھا، کوئی مریخ کو پوجتا تھا، کوئی زہرہ کو پوجتا تھا۔ مختلف ستاروں کو پوجنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تارے نکلے، رات آ گئی، تارا نظر آیا۔ فرمایا فلما را کوكبا، جب ستارہ چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ ارے سننے والوں بتاؤ، یہ رب ہے، بڑا چمکتا ہے، یہ بڑا ٹمٹماتا ہے۔ اگرچہ اقبال نے بڑی طنز کی ہے ان کے یہ کہنے پر۔ اقبال تو کہتا ہے کہ یہ میں نے رات کو ستارہ دیکھا، زمین سے دور دیا آسمان نے گھر تجھ کو، کتنے دور گھر دے دیا، رہنے کی جگہ دے دی ہے۔ مثال مہر اڑائی قبائے زر تجھ کو، سورج کی طرح تمہیں روشنی کا لباس پہنا دیا، چمکتا ہے تو۔ غضب ہے پھر تیری ننھی سی جان ڈرتی ہے، لیکن حیرت ہے کہ ڈرتے ہی رہتا ہے، تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے، پوری رات تجھے کانپتا، جب بھی دیکھو ٹمٹما رہا ہے، کانپ ہی رہا ہوتا۔ فرمایا تم بھی کانپتے ہی، پوری روشنی کے باوجود کانپتے گزرتا ہے۔ کہا لما رال کوكبا، جب دیکھا ستارہ، قال ھذا ربی، یا میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتے جی انہوں نے کہہ دیا یہ میرا رب ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ میرا رب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، اور یہ نعوذ باللہ شرک ہو گیا کہ ستارے کو رب کہہ دیا۔ میرے دوستو شروع میں تو قرآن کہتا ہے موقنین، وہ یقین والے بندے تھے، اور یقین والے بندے سے شرک کہلوانا یہ کہاں کی یہ تربیت ہے، یہ کیا ارادہ ہے؟ قرآن تو ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، ان کا شرک تو نہیں بیان کر رہا، ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، اور یہ واقعہ بتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پوچھتے تھے، کہا یہ رب ہے، میں اسے رب مان لوں، یہ میرا رب ہے، بتاؤ۔ کہا فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، رات ڈلنے لگی، ستارے غروب ہو گئے، قال لا احب الآفلین،
کہنے لگے لوگوں سن لو، جو غروب ہو جائے مجھے ان سے پیار نہیں ہے، میں ایسے کو نہیں پیار کرتا جو غروب ہو جاتا ہے، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو غروب ہی نہیں ہوتا۔ لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو کبھی چمکے کبھی نہ چمکے یہ بھی ہے، ہمارا رب تو کائنات کا وہ رب ہے کہ جس کی کیفیت ہی نہیں بدلتی ہے، وہ کائنات میں مستقل طور پہ روشن ہے۔ فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو محبت نہیں کرتا، میں نہیں پسند کرتا۔ تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ كَوْكَبًا بَازِغًا، جب چاند کو دیکھا کہ چمکنے لگ گیا ہے، چاند چمکے ستارے غروب ہونے لگتے ہیں، مندم ہونے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا باہر آ گیا ہے، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، کیا چاند کو رب بنا لوں؟ فلما افل قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح ظالم قوموں میں سے ہو جاتا، میں بھی اپنے اوپر ظلم کر لیتا، میں بھی غلط نظریات کا شکار ہو جاتا۔ یہ میرا رب ہے جو چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بھی مجھے چاند کے سامنے جھکنے پہ مجبور نہیں کرتا، اپنے سامنے جھکاتا ہے۔ یہ جواب دے دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی گزر گئی۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب پھر دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے اور وہ بھی چمکتا ہوا آیا۔ یاد رکھیے عربی میں سورج کا لفظ مؤنث ہے، بازغتن آیا ہے، اور قمر بازغن آیا ہے۔ قمر کا لفظ مذکر ہے اور شمس کا لفظ مؤنث ہے عربی زبان میں۔ کہا جب سورج چمکتا ہوا آیا، قال ھذا ربی، کہنے گے یہ میرا رب ہے۔ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا لگتا ہے، یہ تو روشنی کا منبع لگتا ہے، مرکز نور ہے، یہ بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے اے قوم میں بیزار ہوں ان سب شرکوں سے جو تم کر رہے، میں نہ چاند کو پوجتا ہوں نہ سورج کو نہ تارے کو، میں روشنیوں کا کوئی منبع نہیں پوجتا۔ بتا دیا انسان چھوٹی سی روشنی پہ چندیا جایا کرتا، تھوڑی سی روشنی تارے کی دیکھے تو چندیاتا ہے، چاند کی دیکھے چندیاتا ہے، سورج کی دیکھے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اسے بھی اپنے رب کی تقدیر کا فیصلہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رب کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ خدا نہیں ہے، میرا رب نے انہیں پیدا کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تو آسمان دنیا کو زینت دی ہے چاند تارے لگا کر، یہ تو چمکایا ہے ہم نے، یہ تو ہماری حکمت سی کہ انہیں روشنی دے دی جائے تاکہ دنیا پہ روشنی پڑے اور لوگ اپنے سفر کا انجام دیکھ لیں۔ یہ تین باتیں ہوئیں۔ ایک حکمت کی بات بتاؤں آپ کو، آج تحقیق کرنے والے بڑے بڑے اسکالرز ان آیتوں کو پڑھ کے پریشان ہو جاتے کہ دن کا وقت تھا، بات ہو رہی تھی، سورج نکلا ہوا تھا، سورج کہتے یہ رب ہے، کیوں انتظار کیا رات کا؟ رات آئی، تارے نکلے تو بات شروع کی، اور سورج چڑھنے تک کرتے رہے، تارے سے چاند تک گئے اور چاند سے سورج۔ معلوم ہوا حکمت یہی ہوتی ہے تبلیغ کی کہ چھوٹی بات سے شروع کی جائے اور بڑی بات تک جایا جائے۔ یہ حکمت سمجھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لوگوں یہ ترتیب سعودی ہوتی ہے، یہ چڑھنے کی ترتیب ہوتی ہے، چھلانگ لگا کے کوٹھے پہ کوئی نہیں چڑھتا، سیڑھی سے چڑھنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم رکھ کے آگے جانا پڑتا ہے۔ یہ قدرت کو تمام آنے والے جو محققین ہیں ان کو درس دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے حکمت الہیہ کا کہ ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر ہی دنیا کو درس تحقیق دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا درس دے دیا کہ یہ نہیں ایک کو دیکھو جو لیا جائے، دوسرے کو دیکھو، پھر آخر پر دیکھو۔ آج بھی مبلغ جو تبلیغ دین کرتے ہیں انہیں بھی چھوٹی بات سے شروع کرنا چاہیے، چھوٹی توجہ سے شروع کرنا چاہیے اور آخر تک جانا چاہیے۔ تبلیغ اس لیے رک گئی ہے کہ ہم اوپر ہاتھ ڈال کے بات شروع کرتے ہیں، ہم بات آخر پہ شروع کرتے ہیں، حکمت سے شروع نہیں کرتے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ اتنے کام کر سکتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کا حکم ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، میں سوچا ہے کہ سارے کام تو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا چھوڑ سکتے؟ جو چھوڑ سکتے ہو وہ بتا دو۔ کہنے لگا جی آپ ایک چیز چھڑا لیں مجھ سے، باری باری چیزیں چھڑا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بات چھوڑ دو، باقی کرتے رہو۔ حکمت دیکھیے تبلیغ کی۔ اس نے کہا جی ہاں ایک تو بات پکی بات ہے، ایک فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی جو ہوتا ہے کرتے رہو، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہنے لگا جی پکا وعدہ، جھوٹ نہیں بولوں گا آج سے۔ چلا گیا، سیرا کا رہنے والا تھا، 15-20 دن کے بعد واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے بلایا، فرمایا میرے دوست کون کون سی چیز کرتے ہو آج؟ کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جی اس دن سے تو گناہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کیوں؟ تم نے تو ایک وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگا جی جب بھی میں کوئی گناہ کرنے لگا، گناہ کی عادت تھی میری، میں گناہ کرنے لگا، خیال آیا کل آپ کے دربار میں جاؤں گا، آپ پوچھیں گے کون سا گناہ کیا، تو بولنا تو سچ ہے، وعدہ کیا ہے، سچ بولوں گا، سارے صحابہ ہنسیں گے کہ مسلمان بھی ہو گیا اور گناہ بھی کرتا، ساری قوم کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اور اگر کہوں نہیں کیا تو آپ کے ساتھ شرمندہ ہوں گا، آپ سے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر کے آیا۔ کہا جو بھی گناہ کرنے لگا یہی خیال سامنے آیا اور نہیں کیا۔ حکمت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ چھڑایا اور پوری کے پورا آدمی نیک کر دیا۔ یہ حکمت کے طریقے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے سمجھاتے تھے، سمجھانے کا یہ طریقہ تھا۔ وہ سنا نا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک مائی بوڑھی سی جا رہی تھی، سر پہ گٹھری اٹھائی ہوئی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ کو آ گیا کہ بوڑھی ہے، پتہ نہیں کتنا بوجھ اٹھا لیا ہے، کوئی ہے اٹھانے والا یا نہیں۔ آپ نے کہا یہ کیا اٹھا لیا ہے؟ کہنے لگی جانا ہے باغ، کوئی ہے نہیں اٹھانے والا۔ کہنے لگے اگر تم محسوس نہ کرو تو میں اٹھا لیتا۔ کہنے لگی تیرا اللہ بھلا کرے، یہ اٹھا لو۔ اس نے آپ ساتھ ساتھ چل پڑی، راستے میں باتیں کرتی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا جا کہاں رہی ہو؟ کہنے لگی شہر چھوڑ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس شہر میں سنا ہے کہ ایک نبی آ گیا ہے جو ہمارا دین ختم کر دیتا ہے، ورگلا دیتا ہے، میں اپنا دین بچانے کے لیے نکلی ہوں کہ اس کے سامنے نہ جاؤں، میرا دین ہی خراب نہ ہو۔ آپ مسکرا پڑے۔ کہنے لگی مائی، کہنے لگی بیٹا تم بھی اس کے پاس نہ جانا، تم نے اس کے پاس نہ جانا، دین خراب کر دیتا ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا مائی وہ تو میں ہی ہوں، وہ تو میں ہی ہوں۔ تڑپ اٹھی، کہنے لگی اٹھاؤ واپس چلتے ہیں، شہر چلتے ہیں۔ یہ تھی حکمت جس نے دین پھیلایا ہے۔ دین پھیلانے میں حکمت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کی وادی میں کھڑے تھے، سارے کافر تھے، بت پرست تھے، انہیں ایک ایک عقل کا دھچکا دے رہے ہیں، عقل کا ایک ایک شعور بیدار کر رہے ہیں۔ اور کیا کیا؟ بیدار کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ میں
مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا سکھا دی مومنوں کو کہ میں نے اپنا چہرہ کائنات کے مالک کی طرف کر لیا ہے. نہ میں جھکتا ہوں تارے کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، نہ سورج کے سامنے. میں تو اپنا سر جھکاتا ہوں اس کی جو فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. یہ چاند جس نے بنایا ہے میں اس کا ماننے والا ہوں. یہ سورج جس نے بنایا ہے میں اس کا ماننے والا ہوں. یہ چیزیں تو بنی ہوئی ہیں، یہ تو کسی نے بنائی ہیں، اس کو مانو، اس کو جو بنانے والا ہے. فرمایا حنیفاً، میں سب کو چھوڑ آیا ہوں. حنیف عربی میں کہتے ہیں جو سب سے منہ موڑ لے، ایک کا ہو جائے. یاد رکھ لیجئے زندگی میں آدمی ایک نہیں ہوتا تو پھر ورگلاتا رہتا. کبھی نیکی کر لی، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لی، دکان پہ بیٹھے جھوٹ بول لیا، کوئی کسی سے معاملہ کرنے لگے تو دھوکہ کر لیا، اور پھر نماز بھی لمبی لمبی پڑھ لی. یہ حنیف نہیں ہوتا، یہ ایک طرف نہیں ہوتا. جو اللہ کے سامنے جھکنے کا اقرار کر لیتا ہے پھر وہ زندگی بھر کے لیے نیک ہو جاتا ہے. کوئی عمل بھی اس کا ایسا نہیں ہوتا. یہ جب بھی عمل خراب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا کوئی فرد جب بھی گناہ کرتا ہے، کوئی جس کو میں نے روکا ہے، جو گناہ کہا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. فرمایا ایمان نکل جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر ایمان اندر قائم ہوتا تو یہ گناہ نہ ہوتا. یہ گناہ ہو نہیں سکتا ایمان کے ساتھ. یہ گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایمان کو پکڑتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی ایمان کا دعویٰ کر لیتے ہیں، کبھی ایمان کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے صوفیہ کرام کہتے ہیں یک گیر و محکم گیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، پھر زندگی بھر دیکھو اس کی طرف کہ کیا میرا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گزری، بڑی لمبی زندگی ہے. اس اعتبار سے اس دور میں تو ایسی لمبی عمریں ہوتی تھی، لمبی عمر گزاری ہے. یہ بچپن سے بات شروع ہوئی ہے اور آخری لمحہ آیا ہے قربانی کا، کعبہ کی تعمیر کا. یہ زندگی کا سفر ہے کہ شرک کو چھوڑ کے چلے تھے، لوگوں کے سے ہٹ کے چلے تھے، تمام مظاہر شرک سے نفرت کرتے ہوئے گزرے تھے، اور آخر ایسے مقام پہ پہنچے کہ قدرت نے کہا گھر تو میرا ہوگا، بنائے گا تو. بیت اللہ، وہ بیت ابراہیم نہیں کہلائے گا، اسے لوگ بیت ابراہیم نہیں کہیں گے، بیت اللہ کہیں گے. اللہ کا گھر ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کہا تیرے ہاتھ سے بنوائیں، تاکہ معصومیت کا ہر قدم وہاں لگ جائے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں دو ہی ہیں جنہوں نے گھر بنایا، دو ہی ہیں نا. قرآن مجید نے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، قرآن نے دو کا نام دیا کہ وہ دن یاد کرو جو کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے. دو ہی معمار تھے، دو ہی تعمیر کرنے والے تھے جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا. اور تاریخ مڑ کے دیکھتی ہے تو ایک وہ ہے جو 150 سال کی زندگی گزار چکا ہے، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پہنچ گیا ہے، لیکن ایک گناہ کا داغ بھی اس کے وجود پر نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں آیا. قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، قرآن کہتا ہے امام بنایا. فرمایا ہوا سماکم مسلمین،
وہ کردار ایسا تھا کہ لوگوں تمہارا نام بھی ان کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ وہ تھے اسلام جھکنے والے، قال اسلمت لرب العالمین۔ ہاں ہم نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ، اے ابراہیم اسلم، جھک جا ہمارے سامنے، ہر معاملے میں جھک جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا اے اللہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ پھر سر جو جھکا ہے وہ زندگی بھر جھکا ہی رہا، پھر کسی نے افتہ نہیں دیکھا، کوئی عمل نہیں دیکھا کہ اسلام سے خلاف ہو گیا، زندگی بھر اسلام کے اوپر۔ قرآن کہتا اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مسلمان وہی ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا حضور ملت کون سی ہیں ہم؟ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ اتنا مرتبہ ملا، اتنا مقام ملا کہ پوری زندگی گزاری، ایک لمحہ بھی نہیں آیا۔ قرآن مجید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایمان والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، سچائی شناخت بن گئی زندگی بھر، اور عمل صالح زندگی کا سرنامہ بن گیا، پوری زندگی یہی رہا۔ تو کہتے ہیں یہ جب یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں انی وجہت وجہی للہ، پڑھ تو ہم بھی دیتے ہیں، ہمارا زبان کا عمل ہوتا ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل تھا کہ کہا تھا اے اللہ تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر زندگی بھر کسی اور پیدا کرنے والے کی تلاش نہیں کی ہے، تلاش نہیں کی ہے، ہر بات میں ان کے سامنے جھکے ہوئے۔ مشکل سے مشکل آئی ہے، بزرگ نے کہا میرا گھر بنا دو، قیامت تک کے لیے بیت اللہ ہوگا، ہاتھ تیرے لگے ہوں گے۔ معصومیت ثابت کر دی تھی کردار سے، میں معصوم ہوں، ثابت کر دیا تھا کہ میرے وجود پر کوئی داغ نہیں ہے۔ اس لیے نیک بننے والوں اس گھر کی طرف آؤ کہ یہ ایک نیک وجود کا بنایا ہوا گھر ہے۔ اور قدرت نے کہا کہ یہ گھر اس لیے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا، تم وہاں آ کے نمازیں پڑھا کرو۔ قرآن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو گئے تو صحابہ کہنے لگے کہاں نماز پڑھیں گے، کعبہ مرکز ہے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا مقام ابراہیم پہ نماز۔ قرآن کہتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنا مصلی بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو۔ اور حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، بیت مقام ابراہیم کے سامنے کعبے کا رخ کر کے کھڑے ہوئے۔ یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے۔ میرے دوستو ایک تو معصوم ثابت ہو گیا نا، اور دوسرا جو ساتھی تھا، جو ساتھ بیٹا کھڑا تھا، وہ تو ابھی ویسے ہی معصوم تھا، وہ تو معصومیت کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ دو ہی طرح کی معصومیت دنیا میں ہو سکتی ہے، یا تو ابھی گناہ کا وقت نہ آیا ہو تو معصوم ہے، یا گناہ کا وقت آیا ہو تو معصومیت سے گزر گیا ہو۔ فرمایا دونوں ہی معصومیت ہم نے کعبے میں اکٹھی کر دی، دونوں طرح کی معصومیت ہم نے کعبے میں اکٹھی کر دی ہیں۔ آؤ اس گھر کو اپنا قبلہ بناؤ، اس گھر کی طرف فرمایا شطر المسجد الحرام، جہاں بھی نماز پڑھو کعبے کی طرف رخ کر پڑے۔ دیکھیے رب کہاں نہیں ہے، رب کہاں نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کعبے کا رخ نہ، ورنہ تو رب تو ہر طرف ہے۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں کہہ ہی نہیں رہا کہ میری طرف رخ کرو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا رخ کرو، اس مسجد کا رخ کرو، کیونکہ اس میں ایک ایک اینٹ پتھر لگانے والے معصوم تھے۔ اتنی معصومیت کے ساتھ گھر بنایا تھا اور قیامت تک کے لیے مرکز بن گیا۔
بکہ قرآن پاک کہتا ہے یہ تو بکہ ہے. قرآن مجید نے مکے کی بجائے بکہ استعمال کیا. مفسرین کہتے ہیں جی کا نام تو مکہ تھا, قرآن نے بکہ کیوں کہا؟ علامہ بیضاوی نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی. فرمایا فَإِنَّهُ تَبُقُّ آنَاقَ الْجَبَابِرَةِ, بکہ کا معنی تو توڑنا. فرمایا یہ وہ گھر ہے جس نے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں توڑ دی. بڑے بڑے آئے اس کو گرانے کے لیے, بڑے بڑے آئے اس پر حملہ کرنے کے لیے, گردنیں ٹوٹی ہیں یہاں, اس لیے اسے بکہ کہا. اللہ نے اپنا گھر بنا دیا. فرمایا جہاں بھی ہو فتویٰ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کعبے کی طرف رخ نہ ہو. یہ ہدایت ضرور دی کہ کیسے کریں گے. مجھے یاد ہے محمد علی صابونی مدینہ یونیورسٹی میں سب سے بڑے استاد ہیں, حدیث کے استاد ہیں محمد علی صابونی. 4 جلدوں میں تفسیر احکام کہ قرآن پاک میں سے حکم کیا نکلتے ہیں, وہ آیتیں کون سی ہے جہاں سے فرائض نکلتے ہیں, حکم نکلتے ہیں, اس پر اس کی 4 جلدوں میں تفسیر آئی ہے. خوبصورت تفسیر لکھی. اچھا کیا حنبلی مسلک ہے, سعودی عرب کا مسلک حنبلی ہے, حنبلی مسلک ہے. جب اس آیت پہ آئے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو تو صابونی ٹھہر گئے. صابونی آج بھی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, دیکھیے. صابونی ٹھہر گئے. میں نے اس وقت یہ دیکھی تھی جب یہ چھپ کے پہلی دفعہ آئی تھی, میں اس وقت سعودی عرب تھا جب انہوں نے چھاپی تھی. تو آج بھی چھپتی ہے, پڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے امام کا حکم ہے, امام احمد بن حنبل کا حکم ہے کہ کعبہ اگر سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. نماز خواہ آدمی کہیں ہو, رخ سیدھا کعبے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں آدمی جنگل میں کھڑا کس طرح کعبے کا رخ کرے گا, سیدھا کس طرح ہوگا, غلطی ہو سکتی ہے, کبھی ادھر ہو سکتا ہے کبھی ادھر ہو سکتا ہے. کہتے میں پریشان تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ پڑھنے لگ گیا کہ امام صاحب کا فتویٰ کیا ہے. تو امام صاحب کا فتویٰ صابونی نے لکھا اپنی کتاب میں. کہتا امام صاحب کا فتویٰ ہے جو مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھے اسے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے. کعبہ کی طرف سیدھا منہ نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جو مکہ شہر میں ہے وہ مسجد حرام کا ہی منہ کر لے تو نماز ہو جائے گی. اور جو باہر دنیا بس رہی ہے وہ کعبے کی طرف رخ کر لے کہ ادھر کعبہ ہے, اگرچہ کوئی فرق بھی رہ جائے تو نماز ہو جائے گی. امام صاحب کہتے ہیں, امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. کہا مجھے بڑی تسلی ہوئی. صابونی کہتا ہے, اور ایک جملہ بڑا طنزیہ کہہ گیا, اگرچہ سعودی حکومت نے اسے بڑا ناپسندیدگی سے جملہ لیا لیکن کاٹا نہیں, وہ آج بھی کتاب میں ہے. کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امام نے ہر مسلمان کو جغرافیہ دان سمجھ لیا ہے کہ یہ سیدھی لائن کھینچے گا کعبے کی طرف, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان پڑھ نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا نماز اگر دنیا میں ہو سکتی ہے تو فقہ حنفی کے مطابق ہو سکتی ہے. یہ حنبلی فقہ کا امام کہہ رہا ہے جو مدینہ یونیورسٹی کا صدر شعبہ حدیث ہے. کہا تو قرآن کہتا ہے کعبے کی طرف, رخ کعبے کی طرف, کعبہ دیکھو ادھر ہے, اندازہ کرو ادھر ہے, یہ کہا. اور جو جاننے والے ہیں انہیں تو کعبہ نظر آتا. حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری کی جب مسجد بنی تھی تو اعتراض ہوا تھا. دادا صاحب پر بھی لوگ آ گئے تھے کہ یہ قبلہ کا رخ صحیح نہیں ہے. دادا صاحب کہیں گے میں نے تو صحیح بنائی ہے. کیا لگے نہیں جی صحیح نہیں ہے, تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کعبے کا, لائن کھینچ کے دیکھو تو سیدھی نہیں جاتی ہے. آپ نے کہا دیکھ لیں گے, میرے پیچھے نماز پڑھنا آ کر. نماز پڑھی تو سارے کہنے لگے ٹھیک ہے. فرمایا میں مسجد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, کعبے کا سامنے رکھ کے نماز پڑھاؤں گا. کعبہ نظر آئے گا تو دیکھنا پڑے گا کعبہ صحیح ہے یا نہیں.
یہ تو اللہ والوں کی نظر ہے کہ جہاں بھی ہیں کائنات میں، آسمان پہ اڑتے جاؤ تو قبلہ کا رخ، چاند پہ پہنچ جاؤ پھر بھی قبلہ کا رخ، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کعبے سے لے کر بیت المعمور تک کعبے کی سمت ہے، جہاں بھی ہو فرشتے بھی اسی سمت میں نماز پڑھتے ہیں جس سمت میں انسان نماز پڑھتے ہیں، ان کی عبادت بھی اسی طرح ہے۔ حسیب ابراہیم علیہ السلام، میں نے تو اپنے رب کی طرف منہ کر لیا، اب مان لیا ہے تو پھر دوسری بات کیا، پھر کیا کہا، یہی بات تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ بڑا غور طلب ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی نا تو شرطیں کچھ مناسب نہیں لگتی تھیں، آج بھی تاریخ کا طالب علم پڑھ کے پریشان ہوگا کہ 6 شرائط ہیں صلح حدیبیہ کی، 6 کے 6 کافروں کے حق میں ہیں، مسلمانوں کے حق میں ایک بھی نہیں۔ شرائط ساری ان کی ہیں، جو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اتنی طاقت کے باوجود جو وہ کہتے رہے، کہا یہ بھی قبول ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ ساری شرطیں ان کی مان لی، فرمایا قبول ہے، میں لو میں دستخط کرتا ہوں، صلح ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑا ہی پریشانی ہوئی، بہت پریشانی، بخاری کی حدیث ہے کہ پریشانی ہوئی، صحابہ بھی پریشان تھے کہ کیوں مان لی ہیں شرائط، ہماری طاقت بڑی ہے، ہم کافی تعداد میں ہیں، بدر میں تو 313 لڑ گئے تھے، اب تو زیادہ ہیں، ہر کعبے کے سامنے کھڑے، تو کیا کرا؟ کہتے میں پریشان تھا، کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ کہتے میں صدیق اکبر کے پاس گیا کہ آپ قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ابو بکر صلح کیوں کر لی ہے؟ کہنے کہ کیا ہو گیا؟ کہتے یہ شرائط کیوں مان لی ہیں؟ یہ شرائط تو ساری ان کی ہیں، جو انہوں نے کہا مان لیا، ہماری تو ایک بھی نہیں ہے، تو کیا مان لیا؟ حسن فاروق اعظم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر چپ سنتے رہے میری بات، میں غصے سے بولتا جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ جب میں نے بات ختم کی تو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، فرمایا اعلم یا عمر انہ رسول اللہ، اے عمر یہ کبھی نہ بھولو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کبھی نہ بھولنا کہ وہ رسول سے بات کر رہے ہو۔ رسول مانا ہے تو پھر دلیل کیا، پھر دلیل کیا؟ یہی قرآن چاہتا ہے کہ مانو تو اس طرح مانو کہ پھر ماننے کا حق ادا ہو جائے، حق ادا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق منایا، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے خلیل بنا دیا، یہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا۔ ارے ساری محنت کرتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن جائیں، ہم تو محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن جائیں۔ اس دوست کی بات کرو جسے رب کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے، رب کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے۔ یہ ہے عبادت کا حق جو ادا کر دیا، کعبہ بنا دیا، تعمیر کر دی پتھر پہ، قدرت نے کہا یہ میرا گھر بنا رہا ہے، اسے کوئی کمی نہ ہو جائے، اسے کوئی کمی نہ ہو جائے، ساری کمی۔ ارے بیٹے کو چھری کے نیچے سے نکال کے ساتھ کھڑا کرنا، یہ بھی تو دیکھو نا، قربانی تھی بیٹے کی، حکم تو قربانی کا تھا، طاقت فرما برداری دیکھنی ہوتی تو ذبح کروا دیتے، قدرت کہا نہیں، ابھی تو ہم نے کعبہ بنوانا ہے، ابھی تو کعبہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، الہی سب سے بہتر ہے تیرا دربار بیت اللہ، کیا کہا تھا ہماری دل پذیر نے، الہی سب سے بہتر ہے تیرا دربار بیت اللہ، دکھا دے مجھ کو بھی وہ دولت دیدار بیت اللہ۔ یہ دعا مانگتا ہے آراضی کہ کعبہ چلے جاؤں، بچھاؤں فرش آنکھوں کا تیرے کعبے کی گلیوں میں، بچھاؤں فرش آنکھوں کا تیرے کعبے کی گلیوں میں، اور لٹا دوں نقد جائیں اپنا سرے بازار بیت اللہ۔ اور کیا کہا، کتنی خوبصورت بات کہہ دی، ہزاروں بار ہو مجھ سے سلام ان پر، صلاۃ ان پر،
اور ان پر جو کہ بیٹا باپ سے معمار بیت اللہ، اور ان پر جو کہ بیٹا دکھا دے ساتھ کعبہ کے حبیب پاک کا روضہ، دکھا دے ساتھ کعبہ کے حبیب پاک کا روضہ، کہ کھل جائیں میرے دل پر سبھی اسرار بیت اللہ، پتہ چل جائے کعبہ کیا ہے، عظمت کعبہ کیا ہے۔ ارے اتنا مقدس گھر کہ کائنات کا سب سے بڑا وجود امام کائنات ان کے سامنے سجدہ کر رہے، اس سے بڑھے گیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر چوم رہے، حجر اسود چوما یا نہیں چوما؟ چوم کے گزرے، ایک دفعہ اشارہ کر کے گزر گئے، پھر پوچھا کہ حضور آپ نے چوما نہیں، اشارہ کر دیا۔ فرمایا پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، کوئی غریب مسکین آئے گا چوم نہیں سکے گا، میں نے اس کی سہولت کے لیے کر دیا۔ وہ بھی سنت ادا کر، وہ بھی سنت ادا کر۔ دیکھیے یہی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کو ہمارے لیے روشن دلیل بنائے۔ ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، دونوں بیٹے انبیاء کے امام ہیں، دو ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک کی اولاد سے رسول اللہ آئے اور ایک کی اولاد سے سارے بنی اسرائیل کے نبی آئے۔ علامہ سیوطی سے بڑے خوش دلی سے کہتے قدرت نے تقسیم برابر ہی کر دی، ایک کو 1,24,000 نبی دے دیا اور ایک کو ایک ہی نبی دیا۔ فرمایا قدرت کہہ رہی تھی یہ ایک ہی بھاری ہے سب پر، یہ ایک ہی بڑا ہے، ساری کائنات کا امام ہے جو دے دیا ہے۔ اور اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں، خود کہا۔ اور پوچھا اپنا شجرہ نسب گنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا۔ 21 پشتیں گنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پشتیں گنی کہ یہ بیٹا یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ ماد بن عدنان پہ چلے گئے، عدنان 21ویں پشت پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا سب جانتے ہو کہ یہ بنی اسماعیل ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ عربوں کی عادت تھی کہ اپنا شجرہ سناتے تھے اس تک جو شہرت ہوتی تھی کہ یہ وہ ہے، آپ نے سنا دی۔ مجھے یاد ہے، اللہ کرے یہ کرے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ بھی قسمت کی گھر ہوتا ہے کہ آدمی کسی گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو بزرگوں کو یہی دیکھا کہ کہا کہ دادا کا نام یاد ہو یا نہ ہو، رسول اللہ کی 21 پشتیں ضرور یاد کر لو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی، حدیث میں بیان کیا ہے کہ میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کتاب آئی 4 جلدوں میں نکلی کتاب کہ رسول اللہ کا نسب کیا ہے، ایک ایک دادے کے بارے کے حالات، ایک ایک کے بارے میں حالات ہیں۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ پاکستان میں آئی نہیں تھی، میں باہر گیا تھا لے کے آیا، گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں رکھوائی، ایک اتنی قیمتی کتاب آ گئی کہ سب پر علامہ بلازری سب سے پہلے مورخ ہیں اسلام کے، تاریخ اسلام کی پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے، فتوح البلدان ان کی کتاب ہے جو مسلمانوں کی پہلی تاریخ ہے۔ علامہ بلازری نے تاریخ کے علاوہ ایک انصاب الاشراف بھی لکھی کہ بڑے لوگوں کے نسب کیا تھے یا کس خاندان سے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے نسب نامے لکھنے شروع کیے تو کسی بڑے کا نام نہیں لکھا کہ آدم علیہ السلام سے شروع کروں، اسماعیل، فرمایا میں نے رسول اللہ سے شروع کیا، رسول اللہ کا ذکر کر کے پھر آپ کا باپ کا ذکر کیا اور باپ کے بھائیوں کا ذکر کیا، پھر دادا کا ذکر کیا، دادا کے بھائی، نیچے سے شجرہ بناتے اوپر گئے، نیچے سے بناتے ہوئے چلے گئے۔ کہتے مجھے اچھا ہی نہیں لگا کہ رسول اللہ کے نام کے بغیر کتاب شروع کروں۔ بہت معتبر کتاب، بہت معتبر، تاریخ کی دنیا میں بڑی معتبر کتاب ہے۔ اللہ توفیق دے تو اپنے بڑوں کے حالات بڑا کیجیے۔ تاریخ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ پڑھی جائے، اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔
یہ کہا کرتا ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، غلام علی آزاد بالگرامی کو پڑھ رہا تھا، بڑا شاعر ہے ہندوستان کا، عربی کا شاعر ہے، بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کا ہم اثر ہے، اسی دور کا ہے۔ کسی نے کہا کہ تم نعت بڑی کہتے ہو لیکن معجزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ معجزات کا ذکر بہت تھوڑا کیا اس نے، 7 جلدیں ہیں نعت کی، لیکن بہت تھوڑا ذکر کیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ معجزہ کا ذکر نہیں کرتے، رسول اللہ کی عظمت ہے۔ کہتا کیا تم معجزہ تاریخ کی طرح پڑھنا چاہتے ہو کہ بابر آیا چلا گیا، اس طرح چاند ٹوٹا اور ختم ہو گیا؟ کیا تاریخ کا حصہ بنا کے پڑھنا چاہتے ہو؟ ارے میں تو معجزہ اپنے وجود میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول کا معجزہ مکے والوں کے لیے نہیں تھا، آج والوں کے لیے بھی ہے، قیامت والوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے میں معجزہ پڑھنا نہیں چاہتا، معجزے کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ یہی کامیابی ہے، جو کامیابی اللہ سب کو نصیب کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن آ رہے ہیں میرے دوستو، یہ تو مہینہ ہی سارا انہی کا ہے، انہی کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ بہت سے واقعات ہیں اور قرآن مجید نے ان کے ہر واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی طرف اشارے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا